السلام علیکم۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بحر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کردار کیا ہے؟ آج میں کردار کے حوالے سے، اگرچہ میں روح کی پرواز کے حوالے سے 10-12 ویڈیو بنائی، ایمان کی طاقت کے حوالے سے ویڈیوز بنائی، مگر کردار میرے خیال میں جس طرح مجھے کردار پہ فوکس کرنا چاہیے تو وہ نہیں میں کر سکا۔ آج میں کردار کی کیسے فتح حاصل کرتے ہیں، کیسے صوفیہ اعظام نے تن تنہا بچھاڑ دیا، کفر کے معنوں میں لرزہ کیسے طاری ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی مدتیں پہ اللہ کی مدتیں کیوں اترتی تھیں، یہ تمام وجوہات بتاؤں گا۔ کردار کیسے زندہ ہونے سے قومیں عروج حاصل کرتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی جیسے ایک موبائل لیتے ہیں، اس میں اس کی چاہ ہوتی ہے، اس میں وہ فنکشن آپریٹ کرتا ہے جیسا جیسا ہم آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ بک ملتی ہے جس سے یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قرآن اور احادیث کی صورت میں رہنمائی عطا فرمائی تاکہ انسان کی شخصیت ختم نہ ہو، ہستی نہ مٹے، اور جتنے روابط ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ، وہ ختم نہ ہو۔ جو ہم خود ساختہ سوچوں اور نظریات کا شکار ہوں گے تو بارگاہ خدا سے دھوندہ درگاہ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خونی رشتے سفید ہو گئے، اور جو احساس کے رشتے تو ختم ہوئے، خونی رشتے بھی سفید ہو گئے، اور ہم یوں منافقت کا لبادہ اوڑھ کے، شیطانی اوصاف اوڑھ کے، معاشرے کی تباہیوں میں شیطان کے ساتھی بن کے اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، اور یوں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، صوفیہ اعظام کی پہنچائی ہوئی جو پیغام ہے، جو سرکار کی نسبت سے انہوں نے ہمیں پہنچایا، یا اصحاب رسول کی جو کاوشیں ہیں، یا جتنے مسلمان مجاہدین کی کاوشیں ہیں، ہم دراصل ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم شیطان کے پیدا کردہ نظریات، سوچوں کے تحت زندگی گزار کے صرف مولوی کی اس توبہ کے پرمٹ پہ زندہ رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان اگر ختم ہو جائے گا، اگر تم میں تمہارا سافٹ ویئر جو کیا اللہ تعالیٰ نے، سچائی کی تڑپ اور ایمان کی طاقت اگر وہ ختم ہو جائے گا تو تم میں شیطانی قوتیں ہائیجیک کر لیں گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہستی مٹ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے صوفیہ کو، اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے دوست جو ہے وہ انہیں نہ کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا خوف، قربانیاں دیتی ہیں، پیٹ میں پتھر باندھتے ہیں، ان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ تو آج کردار کیا ہے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اب میں نے جیسا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جو آپ اللہ کے نظام کے خلاف جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی طاقتیں ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی اسی شخصیت کو بجائے اس کے کہ اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے، اللہ کی مدد کرتے، اللہ کا بندہ بنتے ہوئے، اس کا نائب بنتے ہوئے، اس کی دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے، اپنی صحت، اپنی شعور، اپنی جتنی بھی جستجو بساط ہے اس کے مطابق معاشرے میں امن قائم کرتے، غریبوں مساکین کی مدد کرتے، ظلم سے پرے جاتے ہوئے سچائی کو پروان چڑھاتے، مگر آپ انتہا پسندی پہ جائیں گے، دہشت گردی کریں گے، تانا مینا دیں گے، بد کردار سوچوں کو پروان چڑھائیں گے، تو پھر یوں معاشرے کا حسن ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حیثیت کرتا ہے۔ تو لہٰذا سچائی، سچ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کا خطاب دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ اس قدر سچائی اور اس قدر اچھی شخصیت کے مخالفین بھی آپ کی سچائی اور کردار کی تعریف کریں گے۔ آج کردار ختم ہونے سے علماء کی تبلیغ اثر نہیں کرتی، سیاستدان اچھے حکمران نہیں ہیں، ایون خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ٹھہرتے ہیں اور بھٹکی ہوئی سوچیں پروان چڑھتی ہیں، والدین جنہوں نے ایک خونی رشتے جو پروان چڑھائے ہوتے ہیں ان سے بھی متنفر نظر آتے ہیں، اور یوں خانہ جنگی نظر آتی ہے۔ تو لہذا
सच्चाई। अब जब कोई सच नहीं बोलता तो मुनाफिकत का लबादा, मुनाफिकत का एक शुबा होता है, और ऐसे में अगर वो वादा खिलाफी भी करे, इमानत में ख़यानत भी करे, तो फिर उसके मुनाफिक होने में कोई शक व शुबा नहीं रहता। यूँ कोई इंसान धोखा दे के ज़ाहरी तौर पे कुछ फ़ायदे हासिल कर लेता है, मगर चूँकि वो अल्लाह की खिलाफी लाने बगावत करता है और लोगों को बताता है कि मुझे अल्लाह का लिहाज नहीं है, बल्कि मैं अपने मफादात, नज़रियात, उस साख्ता सोचों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, तो फिर अल्लाह ताला उसकी ताकतें कम कर देता है, उसके असर सूख में कमी कर देता है, वो असर सूख जो अल्लाह की बारगाह में किसी को नासीब होता है। और फिर यही नहीं है, फिर अफराद मुआशरा भी ऐसी शख्सियत से बदगुमान हो जाते हैं, कोई उसका यकीन नहीं करता। ये उस मुआशरे की बात है जहाँ पे सच्चों की फरवानी हो, जहाँ पे सच्चों की अक्सरियत हो, मगर ऐसे मुआशरे जहाँ पे झूठ दर्जा हुतूम पे पहुँचा हो, तो ऐसे में सच बोलना बिलाशुबा अल्लाह के बरगज़िंदा शख्सियात का ही काम है। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं, हक गोई करते हैं, हक गोई में ताना मेना नहीं होता। अल्लाह ताला कहता है अगर इस्लाह किसी की करनी है तो उलमा की तरह ताना मेना ना दो, बल्कि आप एक मौसर तरीके से, किसी को पता भी ना चले और उसकी शख्सियत तब्दील हो जाए, ये है सच्चाई का पैगाम। अगर आपने किसी को सच्चाई की दावत देनी है तो इस कदर मौसर हो कि अगला बंदा इस्लाह की तरफ जाए, ना कि वो बदगुमान हो के मज़ीद मुतनफ़र हो के हर धर्मों की तरफ जाए, हर धर्म की तरफ जाए। तो लिहाजा सच्चाई, सच ख़त्म होने से आपकी असाब पे असर पड़ता है, आपकी आँखों पे, आपके कानों पे, आपके दिल पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि दिल जो है अल्लाह ताला के पैगामात को वसूल करने का ज़रिया होता है, और जो आप गुनाह करते हैं दिल गंदा काला गलीज़ होता है, और यूँ आप बेहैसियत हो जाते हैं। आप कुरान तो पढ़ते हैं मगर आपके पढ़ने में तासीर नहीं होती। आप अल्लाह के सामने झुकती है मगर अल्लाह ताला की दरबार से रोंदा दरगाहें, क्योंकि आपकी नीयतें ठीक नहीं है, आप रियाकारी का शिकार हैं। अभी आपने अपनी मैं ख़त्म नहीं हुई, अपनी मैं ख़त्म नहीं की। अल्लाह के रंग में रंगने की बजाय आप इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाएं, और यूँ आपको मज़ीद मुआशरे में तबाहियों का जो है ना मौका मिल सके। मगर अल्लाह ताला ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता। तो लिहाजा जब आप झूठ बोलते हैं और मुनाफिकत का टैग लग जाता है तो आप दोगले बन जाते हैं। मसलन कभी अपने आपको आधा सच बोलते हैं तो ताकि कुछ लोग हमारे यकीन कर लें, और झूठ भी बोलते हैं, और इस तरह लोगों को अपनी बातों में उलझाते हैं। और अल्लाह ताला की बारगाह में आज उलमा दीन के पास बड़ी PhD की हुई हैं, दीन में रिसर्च की हुई हैं, मगर कोई ऐसी शख्सियत नहीं नजर आती। तेरी ला इल्मी ने रख ली लाई, तेरी आलम फाजल बेच कार है दीन ईमान अपना, दीन व ईमान अपना। ऐसी शख्सियत नहीं आती जो नीयत जिसकी पुख्ता हो, अच्छी हो, भटकने वाली ना हो, और उसमें किरदार में यक रंगी हो। और अल्लाह ताला दिलों की राज भी जानता है, वो पकीज़ा दिल मांगता है। अल्लाह ताला कहता है हुद्दल, पूरा कुरान का हुद्दल मुत्तकीन, अल्लाह सच्चों के साथ है, इंसाफ करने वालों के साथ है, पकीज़ा शख्सियात के साथ है, हक पे डटने वालों के साथ है, जो हक पे कायम रहते हैं। कोई आज जैसे फंदे लगाए हुए मुआशरे में झूठ के, बदकिरदारियों के, मुनाफिकत के, कोई भी बकरदार शख्सियत नज़र नहीं आती। तो लिहाजा अल्लाह ताला का मिशन ही ख़त्म हो जाता है इंसान को भेजने का। तो लिहाजा दोगले चेहरे के मतलब सबसे बदतरीन क़यामत वाले दिन वो शख्स होगा जिसका दोगला चेहरा होगा। फिर आप रायाकारी करते हैं, मुनाफिकत का लबादा, जैसे मैंने कहा कि बनावटी तौर पे अच्छे काम कर लेना, लोग आपसे मुतासर हो जाएं और फिर आप उनको मज़ीद बेवकूफ़ बना के, सब्ज़ बाग दिखा के अपने फ़ायदे हासिल करें। फिर आप एक वक्त आता है आपकी ज़ुबान वहाँ से दूसरे महफूज नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी सलाहियतें कम हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको रोना दरगाह कर रहा है, आप में खूबी तो कोई है नहीं, सच नहीं बोलते, आप पे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है तो सच नहीं बोलते, आप लोगों को धोखा भी दे रहे हैं, मुनाफिकत भी कर रहे हैं, ख़यानत भी कर रहे हैं, तो अब आपकी ज़ुबान तराशी भी करेंगे, लोगों पे बुहतान लगाएंगे, गीबत खाएंगे। यही नहीं, जहाँ पे देखेंगे किसी मजलूम को उस पर अपना हाथ भी साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कम ज़ैफ़ शख्सियत हैं और आप में सलाहियतें नहीं हैं।
اور جتنی بھی صلاحیتیں خوبیاں اگر اسلام کے ہیروز کو اللہ کی طرف سے دیکھیں عطا کی ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں جن میں لوگ زندگیت صرف کر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خوبی مل جائے، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں وہ خوبیاں صلاحیتیں فن ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں قبول کر لیجیے، ہمیں قبول کر لیجیے، اور وہ خدا مست درویش اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجدہ رہتے ہیں. اور جن لوگوں پہ ظاہر بھی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں بے معنی سے فن پہ، مگر صوفیہ کے نزدیک یہ کوئی فن نہیں ہوتا جس میں مادہ پرستی ہو، ہوس ہو، اپنی خواہشات ہو اور بے معنی سے نظریات ہوں. صوفیہ ان چیزوں کو کہنا نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہاتھ پہ بات، زبان کی کی دہشت گردی ہے، زبان کی بھی دہشت گردی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ہراساں کرتے ہیں، کسی کو برا برا کرتے ہیں، کسی کی مینٹلٹی ڈیمیج کرتے ہیں. انسان کی باتوں کا تاثر ان کے دوسروں پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ لوگ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہے. مزے کی بات میں بتاتا ہوں، وہ بھی وقت تھا میرے پہ جب کوئی، ابھی میں ان چیزوں میں نہیں تھا، یہ میری میچورٹی ایسے نہیں آ گئی میرے میں نا. وہ بھی وقت تھا جب لوگ کوئی بات کرے تو میں کئی گھنٹے کئی دن سوچتا تھا اس کسی نے میرے خلاف بات کیوں کی ہے. معاشرتی رویوں پہ میں ریسرچ کرتا تھا، عزیز و قارب ہوں یا کوئی غیر ہوں یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی انہونی ایسی بات کر دے جو آپ کے، جو اللہ تعالیٰ کی بھی ہوئی احکامات کے خلاف جائے یا کم ظرفی میں آئے، تو میں حیران ہوتا تھا. اور کہ کوئی بہتان لگا دے، غیبت کر دے، میں حیران ہوتا تھا ایسی کسی نے بات کیوں کی ہے. اور کئی دن اس کیفیت کا مجھ پہ اثر ہوتا اور میری صحت متاثر ہوتی، ذہن بھی برا اثر ہوتا. مگر اب میرے میں کافی میچورٹی آ گئی، اور جب میں نے حقائق پہ دیکھا اور لوگوں کے رویوں کو پہ دیکھا تو میں نے کردار ختم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور انسان کی سوچیں شیطان آئی جائے کھا لیتا ہے، پھر شیطان ہی ان کو ورلاتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے، انسانی کی تذلیل کرے تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو جائیں اور یوں شیطانی سوچیں، شیطانی نظریات پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ مانے. تو لہٰذا اب زبان و ہاتھ سے بھی محفوظ کوئی نہ. اب پھر نوبت یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی، پھر وہ ناجائز طریقے سے دولت کمانا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، کوئی منشیات کا کاروبار کر لینا، کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام کرنا جس سے اپنے مفادات سمیٹے جائیں. پھر یہ شخصیت اس چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہے. اور حرام کا لقمہ کھانے والے کی تو عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بارگاہ خدا میں کیسے مولے. اور صوفیہ اعظام کو اگر ایک لقمہ بھی حرام کا منہ میں چلا جاتا تو وہ منہ میں انگلی ڈال کے پھینک دیتے. اور آج جس طرح حرام کھانے کا دور ہے، پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد نظر نہیں آتی، ہمیں بیماریاں لگ گئی ہیں، ہم روندہ درگاہ ہو گئے ہیں، ہماری ہستی مٹ رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر یہی ہوگا جو ہونا ہے آپ سے، کیونکہ آپ خدا کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہو چکے ہوئے ہیں. پھر ایسے لوگ جن کے پاس بد زبانیاں بھی آ گئی ہیں، آپ کے پاس آپ کی ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، حرام بھی کھانا شروع کر دیا، لوگوں پہ بہتان الزام تراشی بھی لگانا شروع کر دی ہے. اب آ جاتے ہیں، اب پھر اپنی یاشیوں کی طرف سوچتے ہیں، پھر آپ بد کرداریوں کی وادی میں گم ہو جاتے ہیں، شیطانی سوچیں آپ کو مزید بھٹکاتی ہیں. پھر آپ خود ساختہ نظریات پروان چڑھاتے ہیں، کبھی لبرل سوچیں پروان چڑھانا. لبرل سوچوں والے عورتیں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی بغیرت، وہ کیا آزادی، کس آزادی کی بات کرتے ہیں. منہ کو تھیپ لینا یہ انسان کی کردار کی خوبصورتی نہیں پروان چڑھتی. اصل حسن انسان کی یہ صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں آپ میں. یہ تمام جو منازل ہیں، سچ بولنا، سچ کسی کے خلاف گواہی دینا، پھر جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، پھر سچی بات کہو چاہے تمہارے رشتہ دار ہو، عزیز و قارب. مگر یہ کسی معیار سے ہٹ کے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ فتنہ پرور سوچوں کو پروان چڑھانے کے لیے آپ آدھا سچ آدھا جھوٹ بولو. یہ سچ نہیں ہوتا. سچ اوور دا ہول سچ ہوتا ہے، جو سچ میں سکون و اطمینان ہے، اور جھوٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نہیں ملتا. اور یوں جھوٹا انسان ہر وقت بے یقینی، بے اطمینانی. عشق میں جذب و مستی ہوتی ہے، مگر بے یقینی اور پریشانی میں بڑا فرق ہے. اطمینان میں اور جذب و مستی ایک سے ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں. صوفیہ کو اگر جذب و مستی ملتی ہے تو اطمینان بھی اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو لہٰذا یوں پھر ایسے ہی قوموں کو غلط قسم کے نظریات جب مفکر ختم ہو جاتے ہیں، علامہ اقبال کی سوچوں کو نظر انداز کیا جائے گا، تو پھر ایسے ہی بد کردار سوچوں والے آگے آ جائیں گے. آج دیکھیں یوتھیاز بد کلامی و بد کرداری میں کس قدر آگے ہیں، اور جھوٹ میں کس قدر آگے ہیں، اور کس طرح انہوں نے دہشت گردی پروان چڑھی. کتنی
زیادہ پہ چلے گئے. اور جو کہتے تھے امریکی غلامی نپسلی ڈاٹا, وہ امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کی. جب یوتھیا یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اثر انداز ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف تو وہ بڑے بن رہے تھے چیمپئن, اب امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں. تو اب اللہ کی دیکھنی دیکھیں, جس کو وہ غلام کہتے تھے اب وہ خود امریکہ کی غلامی قبول کرتے ہوئے چاہتے ہیں امریکہ اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بچا لیں. واٹ از. تو لہٰذا میں شروع 2014 سے کہتا فارغ ہوئی ہے پارٹی 2000 میں اس میں نہیں, ایک دن اس کا ختم ہو جائے گا, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں کوئی مانتا نہیں تھا. میری مسلسل ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, دیکھیں جتنے بھی میں سیاست کے حوالے سے بول رہا ہوں. اور اس پارٹی کو زیادہ بولا کیونکہ یہ ایکسٹراڈنری تشدد پہ مبنی پارٹی تھی. تو میں کہتا مجھے ڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی ہونی ہے غلط قسم کے واقعات رونما نہ ہو جائے. تو جو کردار سے گرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور کسی میں حکمت و دنائی بھی نہ ہو, تانے مینے دے, بد کردار ہو, جھوٹ بولے. اب تو سنا ہے ذہنی مریض اس کو ثابت کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو, خیالی پلاؤ خوشامدوں میں جا کے جی باتیں کرتا تھا. اور دوسری طرف یورین ٹیسٹ میں اس کے وہ بھی آگے ہیں جناب, کوکین کا زیادہ استعمال, شراب نوشی کا استعمال, اور بد کرداری کی ویڈیوز اس کی بڑی پڑی ہوئی ہیں جس میں خود وہ مانا ہوا کہ وہ بد کردار ہے. تو لہٰذا جو برا انسان ہے نا اس کی پرواز نہیں ہوتی, وہ بارگاہ ہستی خدا سے مٹ جاتا ہے. تو لہٰذا میں آؤں گا صوفیہ اعظام کو, اگر میں دیکھتا ہوں نا صوفیہ اعظام کی زندگی کو, تو انہوں نے کردار کی خوبصورتی سے, تو اسی وجہ سے میں کہتا تھا یہ فارغ ہو جائے گا, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کب تک کوئی کسی کو برداشت کرتا ہے؟ اور ایک دن جب انسان شوخہ ہوتا اس قدر شوخہ ہو جائے کہ پھر اپنی تباہیاں خود لکھ لیتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی اگر ہم نے نظریات اور احساس ڈھونڈنی ہے تو پھر ہمیں تمام, جیسے قائد اعظم نے تمام بیرونی اثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان بنانے کی طرف گئے, اب استحکام پاکستان کے لیے بھی ہمیں تمام بیرونی جو اگر فرض کریں فرضی طور پہ جیسے یہ یوتھیاز ہو رہے ہیں, اگر دباؤ آ بھی رہا ہے تو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا. کشمیر میں کیوں نہیں پریشر پڑتا مودی پہ کہ وہ آزادی کی طرف جائے, یہاں پہ ظلم ہو, تو یہاں پہ استحکام پاکستان کے لیے ہم اپنے کیا اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ مسائل اتنے بڑھیں گے کہ سنبھلے نہیں جائیں گے. اور امریکہ نے جہاں بھی اپنی مرضی مسالت کی, چاہے افغانستان ہو چاہے پھر عراق ہو, وہاں کی تباہیاں دیکھ لیں, وہ کبھی بھی ابھی تک وہ ملک سنبھل نہیں سکے. اچھا, پھر ایسے الزام تراشیاں جنم لیتی ہیں, پھر ایسے یہی ہے. اب میں فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ پیس, میں نے کہا گورنمنٹ کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے. اب دیکھیں روز میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت نظر آتی ہے بھٹکنے کی وجہ سے, کردار میں خوبصورتی نہیں ہے, شادی کی ہے, اب وہ مزہ لے لیا, بیوی کو چھوڑو جی, بیوی نے یار اگر پالے ہوئے تو بندے نو مار کے نہیں میں ادھر نہ پاج جاؤں, یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں. والدین بچوں کو مار رہے ہیں, وہ والد آتا میں وہ ویاہ کرنا, ان عورتوں طلاق دینا, بچوں کو مارنا, یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. بیوی کہہ رہی ہے, والدہ جو ہے وہ طلاق لے کے 5 بچوں کی وہ یار کے پڑی گئی. تو لہٰذا جب یہ کردار ختم ہو جاتے ہیں نا تو پھر شیطان بھٹکاتا ہے, اتنا بھٹکاتا ہے, اتنا اطمینان اور سکون سچائی میں اور اللہ کے راستے پہ چلنے پہ, اور جتنی بھی بے یقینیاں ہیں, ہر درمی ہیں, تانے ہیں, یہ سارے پھر اسی طرح پروان چڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کے کردار میں پختگی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صحرا عبور کرو, عشق آسان نہیں ہے, یہ ابھی صرف عشق کی منازل میں بتا رہا ہوں. یہ سچائی, یک رنگی, رائے کاری سے پاک, عشق تو ساری عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے. عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات, شرع و دین بتکدہ تصورات ہو جاتی ہیں اگر عشق نہ ہو تو عشق کے پودے پہ پھل اسی پہ لگتا ہے جس کے کردار میں خوبصورتی اور یک رنگی ہو, منافقت نہ ہو, اعلیٰ کردار ہو, تمام خوبیاں اور وصف پائے جائیں. اور اب تو تفصیلات سے بتا رہا ہوں کہ کیسے ہستیاں مٹتی ہیں. اور پھر یہی وجہ جو خرابیاں ہیں, میں اس کو بھی آپ دیکھ لیں جو خرابیاں آپ روز میڈیا پہ سنتے ہوں گے, خبریں کتنی انہونی, خانہ جنگی کی اور چوری چکیری ڈکیتی کی اور مختلف چیزیں آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو اسی کی طرف علامہ محمد اقبال, اب صوفیہ کے کردار کو اگر کردار ملتا ہے اور وہ تنہا دنیا فتح کرتی ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ساتھ مدد ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے اترتی ہے نا کہ وہ کردار کے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا مشن پھر اللہ کو ان کو ملتا ہے اور وہ اللہ کے مشن کو لے کے چاہتے ہیں. اور جو اللہ کے مشن کے ساتھ ٹکراتا ہے اور بغاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہستی کو مٹا دیتا ہے, کیونکہ وہ شخصیت پیٹ پہ پتھر باندھ رہی ہے, لوگوں کے ظلم و زیادتیاں سہ رہی ہے, وہ شخصیت کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, لالچ دی جاتی ہے پیسوں مال و زر کی, وہ شخصیت بولیے, مگر وہ شخصیت کردار کی خوبصورتی لیے ہوئے کہتی ہے با کردار بنو, یہ جتنی بھی تماش بینی ہے بد کرداریوں سے پرے رہو, اللہ کو ایک مانو اور انسانی پہ ظلم نہ کرو, تشدد نہ کرو, وائلنس نہ کرو, عدل و انصاف قائم کرو, لوگوں کو حقوق دو تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے میوس نہ ہو, شیطان کا مشن کامیاب نہ ہو جائے. مگر
جب انتہا پہ ابراہیم کو بچا لیا اللہ نے. کیوں بچایا؟ کیونکہ اللہ کے لیے ابراہیم نے قربانیاں دے رہا تھے. ابراہیم نے ہی اللہ کے حکم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، مگر سب لوگ خواہش نفس کا شکار تھے، وہ اپنی خود ساختہ نظریات کا شکار تھے. اللہ کی پیدا ہوا کردہ جو پیغام ہے، اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، اس کو جٹلا رہے تھے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی فرق کرتا ہے حق اور سچ اور برائی میں. لہٰذا کردار کی خوبی والے اگر ظاہری طور پہ اگر کہیں پہ ناکام نظر آتے ہیں تو مگر اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کتنی جد و جہد کی، اور اسی کا مشن تھا سرکار کا مشن، آپ سرکار کا ہی مشن تھا کہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو، انسانیت کو اخلاق و کردار سکھا کے ہر ایک کو، والدین کو، میاں بیوی کو، حکمرانوں کو، علماء دین کو، سیاستدانوں کو، مبلغ کو، قاضی کو، ہر ایک کو بتایا کہ اس کا کردار کیا ہے، تاکہ معاشرے میں حقیقی معنوں میں اللہ کا معاشرہ پہنچ سکے. جب کردار فوت ہو جاتے ہیں تو نہ قاضی قاضی رہتا ہے، نہ سیاستدان اچھا مسلمان حکمران رہتا ہے، نہ مبلغ عالم اسلام یا اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر اور نہ ہی خونی رشتے رہتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے پتھر ہوتے ہیں ان کے دل جن میں شیطان کی دن رات پرستش ہوتی ہے. شیطان کے لیے تو تمام ہمدردیاں محبتیں ہیں، کیونکہ وہ ان کا سارا نظام شیطان نے آجا کر لیا، مگر اللہ کے پیغام کی طرف وہ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ انہیں روزمرہ معاشرے میں نہ انسانی کی تذلیل نظر آتی ہے، نہ انسانیت بھوک سے مرتی ہوئے نظر آتے ہیں، نہ انسانیت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نظر آتی ہیں، نہ ہی ایسی انسانیت کی حوا کی بیٹی کے جو ایمان کے جنازے اٹھے نظر آتے ہیں، مرد و زن حوا کے بیٹی اور بیٹے کے جنازے نظر آتے ہیں ایمان کے. تو پھر کیسے اللہ کا خدا کا پیغام رائج ہوگا؟ اس لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا، من اور تن کے متعلق بتایا. اب من اور تن پرور لوگ اپنے ظاہری نمود و نمائش پروان چڑھانے کے لیے کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں، آج لبرل سوچیں یا دوسرے تیسرے، بس صوفیہ نے ہمیشہ اپنے تن کی طرف توجہ دی ہے تاکہ وہ جو ان کی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پہلے اپنا تو بن. جب تو اپنا مان جائے گا، دیکھے گا کہ تیری کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے میں وہ تمام چیزیں صاف رکھنی ہیں جس سے تو سچائی کی پہچان کر سکے، تو پھر تو اللہ کو بھی پہچان لے گا، پھر تیری خودی بھی اشکارا ہو جائے گی. تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تار کے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بد کردار ہو کے. تو من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. تن میں مکر و فن ہے، مفادات ہیں، اپنی ساشیں اسٹیٹس کے ذریعے لوگوں کو نیچا دکھانا. من کی دنیا میں جذب و مستی اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت ہے چھاؤں ہے تا تن جاتا ہے تن. انسان مٹی ہے، انسان نے کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، انسان کی سوچیں بھی وقت کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہیں، مگر جو من کے بندے ہوتے ہیں ان کی نہ سوچیں تباہ ہوتی ہیں، نہ ان میں جذب و مستی کیفیت ختم ہوتی ہے، اور ان کی زندگی میں بہار ہی بہار ہے. یہ دنیا بھی کامیاب اور نہ ختم ہونے والی زندگی بھی کامیاب. تو من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو من چاہے نظریات سے تمہیں بیوقوف بنا کے تمہیں روندہ درگاہ خدا سے کرتے ہیں، بلکہ اور نہ ہی فرنگی کا راج ہے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت لوگوں کو سبز باغ دکھا کے کبھی طاقت کا غلط استعمال تمہیں بیوقوف بنائے. نہیں، بلکہ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام رائج ہے، اور اللہ کی طرف سے دی استقامتیں، یقین، صبر و رضا. اب جب آپ کے یہ جتنے میں نے پروسیس بتائے اخلاق کے، پھر آپ صبر و رضا کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، پھر جا کے آپ میں تحمل بردباری پروان چڑھتی ہے. اب یہ سٹیجز بھی آپ نے کراس کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو مولوی بٹکا رہا ہے آپ کو تو بھٹکتے جائیں. یہی اقبال کا پیغام تھا. اب صبر و رضا، صبر و تحمل، صبر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر کرنا، توکل اختیار کرنا. اپنی ذات پہ یقین اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی من کی دنیا آباد ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کے جامع عشق لاتا ہے. وہ آپ اس کی طرف ایک قدم جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تمہاری طرف 2 قدم آتا ہوں.
تو وہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نا بندی، یہ اقبال فرماتے ہیں. تو پھر ہاتھ نہیں جاتی من کی دنیا. اور صوفیہ اعظم پھر ایک دم غافل سو دم کافر. ایک لمحے کے لیے بھی اگر حق کی پتہ چل گیا اور میں عشق بھی اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہے تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. ذرا سا بھر بھی وہ غفلت کی تو خدا سے روندہ درگاہ اور ستان تمہیں ہائے جے کرنے کا. من کی دنیا پانی پانی کر گئی کلندر کی مجھ کو پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من. اور جب تم میں غیر کے نظریات ہائی جیک تمہیں کر لیں گے تو پھر تمہاری ہستی مٹ جائے گی. آج جتنی بھی لوگ ہیں فحاشی بدکاری والے، وہ ان کی سوچیں ہائی جیک ہیں، تو لہٰذا نہ ان کو اپنی ہستی پہ کنٹرول ہے اور نہ ہی ان کی سوچوں پہ کنٹرول ہے. اور کردار کے والے سے بھی یہی ہوتا ہے. اور پہلوان بھی وہ ہے جس کو اپنے آپ پہ قابو ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا ذہن، اگر آپ تین چیزیں میں دیکھتا ہوں انسان کی اگر کنٹرول میں ہے تو انسان بہت عظیم ہے. اگر آپ کی سوچ پہ کسی کے نظریات اٹیک نہیں کرتے اور کوئی آپ کو رایہ کار انسان، آدھا سچ بولنے والا انسان یا برے شخصیات کی سوچیں اگر آپ کو ہائی جیک نہیں کرتی تو یو آر دا گریٹ پرسن. اگر آپ کا دل میں ایمان کی لذت اور حرارت موجود ہے اور آپ کی طاقت اور آپ برائی کو دیکھ کے آپ میں جلال پیدا ہوتا ہے اور آپ برائی کو مٹانے کی طرف جاتے ہیں، ظلم کا راستہ روکنے کی طرف جاتے ہیں، یا انسان کے لیے آپ کا دل میں احساس ہے، تو سمجھیں کہ آپ ایک عظیم شخصیت ہیں. اور اگر آپ اب دونوں چیزیں اگر آپ میں سیلف کنٹرول ہیں، آپ کی نیتیں اچھی ہیں، تو یقیناً آپ نیچے سے بھی اچھے ہوں گے. ورنہ اگر نیچے سے بھی لیکیج آ جائے گی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا ذہن بھی بھٹکا، دل بھی ہے، تو یہ تو آپ کا جو یہی اقبال فرما رہے ہیں کہ تن تیرا نہ من. پھر آپ، اور اسی لیے جتنے بھی لیبرل سوچنے والے ہیں وہ بد کردار لوگ، ان کے کیا خاندانی نظام پر ہیں، وہ تو خود ساختہ نظریات کے تحت جیتے ہیں. تو لہٰذا آج بد کرداری کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے، معاشرہ میں قتل و غارت ہے، انتہا پسندی ہے. اور اس کے لیے مفکر اقبال کے پیغام کو ہم نے اپنے دل میں جا دینی ہوگی. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے موت، پتھر باندھنے پڑیں گے دل پہ، پتھر پیٹ پہ. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل کی آزادی ہے شکم. کیونکہ اللہ قربانیاں مانگتا ہے دل والوں سے. ایسے نہیں یہ منزلیں طے ہوتی. پھر اتنی منازل طے کرنے کے بعد سچ بولنا، اپنے دل زبان و ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، رایہ کاری نہ کرنا، منافقت نہ کرنا، حرام نہ کھانا، صبر و رضا پہ قائم رکھنا، مصائب آئیں تو یقین کی دولت سے مالا مال رہنا، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، پھر تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرنا. پھر جا کے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر آپ کی روح پرواز کرتی ہے، عرش مولا پہ جاتی ہے، اور پھر عشق کا مقام لے کے آتی ہے اور جذب و مستی میں اضافہ، جذب و مستی ملتی ہے. اور آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی ہیں. آپ کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، آپ ظاہر بینی چھوڑ دیتی ہیں. لوگ آپ کی ظاہری حالت پہ اس کا نام کیا ہے، تانے دیتے ہیں اور آپ کو برا بلا کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو ان کے اسٹیٹس کے مطابق بڑے گھٹیا ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ میں جو خوبیاں وصف رکھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹوٹے دل میں رہتا ہوں. ٹوٹے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک رہتی ہے. اور صوفیہ اعظام کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ حق پہ عمل کرتے کرتے اس قدر چلے جاتے ہیں آگے کہ لوگوں کی اب جتنے بھی ہیں، اب یہ منازل ایسے نہیں طے ہوتے. آپ کی رشتہ داریاں چھوٹ جاتی ہیں، خونی رشتے تک چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ سچ پہ چل رہے ہیں. لوگوں کو برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو وہ شیطان کے پیروں ہیں، تو وہ آپ کو تو مانیں گے نہیں. آپ سچائی پہ ہیں تو وہ آپ کی نفی، جیسے سرکار کی نفی رشتہ داروں نے ہی کر دی. احساس کے رشتے اگر ہیں، اگر کسی کوئی اچھا انسان ہوگا تو پھر احساس اور بھائی چارے کا نظام قائم ہوگا نا، ورنہ وہ بھی ختم. خودی میں ڈوب زمانے سے ناامید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ ہے تمام رفو. رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لاہو. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف کرتا ہے اس کا زمانہ. تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو کہ اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ. تو علامہ اقبال پھر بتاتے ہیں وہ جو نامید نہ ہو، جس فقر میں ہے تلخی دوراں کا گلا، اس فقر میں باقی ہے بے بوہے ربانی. ابھی اس پہ بو آ رہی ہے ربانی کی نا، وہ ربانیت اختیار کی، رایہ کاری اختیار کیے ہوئے ہیں.
چشمے علامہ اقبال پھر جو اتنی منازل طے کر کے عشق کے مقام پہ فائز ہوتا ہے. تو اب سلطان الفقر کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو ابھی انہوں نے آنا ہے. کون ہے سلطان الفقر؟ ڈونٹ نو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ، اور پھر یہ پانچواں سلطان الفقر، چھٹا سلطان الفقر، ساتواں آنے والا ہے، حضرت امام مہدی سے پہلے آنا ہے. اور کیا کائنات کا ہوگا. سلطان باہو کا کیا مقام تھا کہ کافر کلمہ پڑھ لے دیکھ کے. اگر وہ شخصیت آئیں گے تو یقیناً معاشرے کو وہ دار سکیں گے. چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. کوکب قسمت افکار ہے خلافت تیری. یہی خلافت جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو اپنا نائب بنایا. یہ خلافت اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کانپتا. اسی ایک اور طرف علامہ اقبال ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیوں، نا خدا بحر بھی تو سہل بھی تو. نا خدا بحر بھی تو کشتی بھی تو سہل بھی تو. دیکھا کر پوچھا چاکے گرباں میں کبھی، کیس بھی تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو. پھر وہی سب کچھ اگر انسان کو سمندر کا ڈر ہوتا ہے سمندر نہ ڈوبے. اقبال فرماتے ہیں کہ سمندر بھی تو ہی ہے، کشتی بھی تو ہے، ملا بھی تو ہے، ساحل بھی تو ہے، تو ہی تو ہے، تمہاری قدرت ہر وقت مدد کرے. یہی مدد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ چلنے والے. اسی خلافت کا علامہ اقبال نے کہ تو فاتح عالم کی گزشت تجھے کیا بتاؤں سرنوشت. کیا یہ فاتح عالم کا تصور جو دیا اقبال نے، کیا یہ سلطان الفقر پورا کریں گے آ کے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. کیونکہ اگر کیا انسانیت کی یہ تذلیل نہیں ہے کہ اتنے اب 60 لوگوں کا حکمرانی ہے پوری دنیا میں اور خدائی کا نظام نائج ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یوں اچھائی دم توڑتی جا رہی ہے. اس دور میں عشق کے پرور بانٹے جاتے ہیں، اس میں عشق کی تذلیل کا کیا حال ہے. اور حیرت ہوتی ہے ایمان کے جنازے اٹھنے سے اس دنیا میں رہتے ہیں. انسان کی ہستی نہیں کیا رہا. دولت ہم بڑی پھونک کے استعمال کرتے ہیں، مگر ایمان کی دولت اگر ختم ہو جائے تو پھر تو ہماری ہستی مٹ جاتی ہے اور بارگاہ خدا سے ہم دور چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا علامہ اقبال کی فکر کو ہمیں پڑھنا ہوگا تاکہ ہم معاشرے میں جتنے بھی بد کردار سوچی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کر سکیں، انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھیں تاکہ انسانیت پروان چڑھے. وہی اگر اقبال کے پیغام سے پاکستان بن سکتا ہے تو استحکام پاکستان کا سفر بھی ہم نے علامہ اقبال کے فکر کی. اور میں استحکام پاکستان ہی نہیں، اگر عالم میں بڑی بات اگر آپ کو لگ رہی ہے تو آپ کو ابھی وہ ضعف نہیں ہے کہ اس چیز کو محسوس کر سکیں. میں کہتا ہوں عالمی اسلام کو اگر عروج ملنا ہے تو وہ علامہ محمد اقبال کے تحت ہی ملنا ہے، کیونکہ علماء دین نے دین کو بدل دیا ہے اور وہ خود دین سے ناآشنا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنی ہستیاں مٹا کے بے معنی سے اشتہار کی فرمایا. اور اللہ کے نائب اتنے کمزور نہیں ہوتے. یہ اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. اب قرۃ الغازی کی بے تابیاں دیکھی جائیں اور جو ایک حق پہ چلنے والے لوگوں کا ایک دور نظر آتا ہے. اسی طرح جتنے بھی صوفی ہیں ان کی جو عبادات اور ریاضات اور ان کے طریقات دیکھ لیں اور ان کے علماء دین کا دیکھ لیں کتنا فرق ہے. کیونکہ وہ کردار کی اور من کی دنیا آباد کار ہوتی ہیں. ظاہر بین مبلغ عالم دین کیا کرتے ہیں؟ دین کو رٹ لیتے ہیں، پھر لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، پھر انتہا پسندی پروان چڑھاتے ہیں، پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کے چیلے ان کو فنڈ دیتے رہیں اور وہ اس کے عوض پیسے لیتے رہیں. اور حد تو یہ کہ اتنے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں کہ عام بندے سے اسلام لینا گوارا نہیں کرتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنا سادہ تھی،
کتنا لوگوں کے ساتھ گھل مل کے ان کو دین سمجھاتے تھے اور ان کی شخصیات کو تبدیل کرتے تھے. یہی چیز صوفیہ میں نظر آتی ہے. بٹ علماء دین کے طریقہ کار میں کبھی بھی مصطفی مشن نظر نہیں آتا. انسانیت کی تڑپ نظر نہیں آتی. انسانیت کے لیے کوئی کام کرنے کی تڑپ نظر نہیں، بلکہ وہ تو عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں کے سامنے صرف اپنا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مدرسہ چل جائے، ہمیں پیسے مل جائیں. اسی لیے علامہ اقبال ہے کیا صوفی ملا کو خبر میرے جنوں کی. اور دوسری طرف علامہ اقبال جو حقیقت بیان کرتے ہیں ساقی نامہ میں، اب وہ میرا بیٹری موبائل کا اتنا زیادہ نہیں ہے، بند ہو جائے گا موبائل، اب میں خود